الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير نسائها خديجة بنت خويلد أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ محترم سامعین کرام، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ ان کی شادی ہوئی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ان سے اللہ پاک نے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں عطا فرمائی، اور مکی زندگی میں ہی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا انتقال فرما گئی، اور جنت المعلیٰ میں ہی ان کو دفن کیا گیا مکۃ المکرمہ میں۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے انہیں یاد فرمایا کرتے تھے، بہت زیادہ یاد فرماتے تھے۔ کہتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کوشش نہ کرنا، چونکہ حضرت عائشہ کہتی تھی کیا بات ہے، آپ جب دیکھے تب ایک بوڑھی کو یاد کرتے رہتے ہو، بڑھاپے میں ان کے انتقال ہو گیا، 2 خاوند دنیا سے چلے گئے، کوئی کفالت کرنے والا نہیں تھا، تو پھر آپ نے ان کی کفالت کی اور ان کے مال کو لک آفٹر کیا، اب بڑھاپے میں ان کا انتقال ہو گیا، میں کتنی وفائیں والی، ادائیں والی، محبت والی جوان عورت تمہارے ساتھ ہوں، آپ ان کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور فرمانے لگے، عائشہ اس زمانے میں جب میں مکہ مکرمہ میں تھا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ، اس وقت جب بھی میں باہر جاتا تھا لوگ مجھے پتھر مارتے، ساحر کہتے، جادوگر کہتے، مجنون کہتے، کبھی پتھرے مارتے تھے۔ میں گھر میں آتا تھا، میرے بدن سے کہیں سے خون نکلتا تھا، میرے زخم کو صاف کرنے والی اپنے 2 پتے سے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ آج تو مدینۃ المنورہ میں اللہ پاک نے اتنی وسعت دی ہے، جب بھی میں باہر جاتا ہوں واپس آتا ہوں کوئی ہدیہ دیتا ہے، کوئی کیا دیتا ہے، کوئی دیا کیا دیتا ہے۔ اس زمانے میں جب مجھے ضرورت پڑی اسلام کی، سب سے پہلے اسلام لانے والی، کلمہ پڑھنے والی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ جب مجھے پیسے کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے خرچ کرنے والی میرے لیے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ جب مجھے سپورٹ کی ضرورت پڑی، میرے لیے سپورٹ دینے والی خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ بلکہ 2-2.5 سال کا جو بائیکاٹ تھا مکہ والوں نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بائیکاٹ کیا تھا، اس میں جیل کی طرح کہ ان سے نہ خریدنا ہے نہ ان کو بیچنا ہے، ایسی کٹھن حالت میں اتنی مالدار عورت خدیجۃ الکبریٰ وہ میرے ساتھ 2.5 سال رہی، میری خدمت میں ہر وقت جب بھی مجھے کوئی تکلیف ہوتی تھی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا میرے ساتھ تھی۔ 35 سال کی عمر ہوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی،
اس وقت ایک واقعہ پیش آیا مکۃ المکرمہ میں کعبۃ اللہ کے بنانے کا، یعنی ایک بہت بڑا سیلاب آیا مکہ مکرمہ میں، بہت بڑا سیلاب آیا۔ اس سیلاب کی وجہ سے کعبۃ اللہ کی دیواریں جو کمزور ہو چکی تھی، بوسیدہ ہو چکی تھی، وہ اس لیے کہ ایک عورت کعبۃ اللہ کے پردوں کی چاروں طرف، دیواروں کی چاروں طرف دھونی دے رہی تھی خوشبو کی، اور اچانک ایک چنگاری پردوں پر لگ گئی، پھر وہ آگ لگ گئی۔ اس آگ کی وجہ سے دیوار بھی کمزور ہو گئی تھی، بوسیدہ ہو گئی تھی، اور اس کو اب گرانا تھا سیلاب کی وجہ سے، اور زیادہ کمزور ہو گئی کہ دیوار ابھی گر جائیں، بعد میں گر جائیں۔ تو مکہ کے سرداروں نے مشورہ کیا کہ ہمیں کعبۃ اللہ کو گرا کر کے اس کی جگہ دوسری دیواریں بنانی ہے، ایک نیا گھر اللہ کا کعبۃ اللہ ہمیں بنانا ہے۔ لیکن کرے کون؟ ان دیواروں کو توڑے کون؟ اگرچہ پتھر ہر قبیلے والوں نے لا کر جمع کر دیا تھا، اس لیے کہ اس کو بہت بڑی نعمت سمجھتے تھے کہ ہمارے قبیلے والوں نے، ہمارے خاندان کے ہاتھوں سے اتنے پتھر کعبۃ اللہ کی دیوار میں لگے ہیں، اتنے پتھر ہمارے خاندان سے لگے ہیں۔ ہر ایک نے پتھر لا کر جمع کیا تھا، بڑا بڑا پتھر جو ہوتا ہے وہ پہاڑوں سے لا کر جمع کیا تھا، اب انہیں بنانا تھا۔ اتنے میں عمر رسیدہ ایک آدمی تھے جن کا نام ابو امیہ بن مغیرہ تھا، اور یہ ان کی کنیت تھی ابو امیہ، ان کا نام تو حذیفہ تھا۔ بڑے شریف تھے، مسافروں کی مدد کرنے والے، حاجیوں کی مدد کرنے والے، لوگوں کی خدمت کرنے والے، بڑے شریف آدمی تھے۔ لیکن انہوں نے مشورہ دیا، دیکھو کعبۃ اللہ کی دیوار کے لیے ہمیں اس کو گرا کر کے نیا پتھر لانا پڑے گا۔ ان کے ساتھ ساتھ ایک اور آدمی تھے جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے ماموں ہوتے ہیں، جن کا نام ابو وہب ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو میں نے ایک پتھر اٹھایا، کعبۃ اللہ کے قریب لے جانے کے لیے پتھر کو میں نے اٹھایا، اچانک وہ میرا ہاتھ سے پتھر نکل کر کے واپس اپنی جگہ چلا گیا۔ تو انہوں نے کہا سب کو، دیکھو ہمیں اللہ کا گھر بنانا ہو تو ایک کام کرنا پڑے گا، اللہ کے گھر کے بنانے میں حرام پیسے نہیں لگائے جائیں گے، حلال پیسے تمہارے پاس ہو تو جمع کرو، اس میں سود کے پیسے نہیں لگائیں گے، اس میں بازار میں گھومنے والی عورتیں یا اپنے گھر پر عورتیں رکھتے تھے ایسی باندیاں جس سے زینہ کرواتے تھے، جو پیسے ملتے تھے ویسے پیسے حرام کے اس گھر میں نہیں لگائے جائیں گے۔ حرام کی کمائی کے کسی کے مال کو چھین لیا ہو، ایسے پیسے اللہ کے گھر کے بنانے میں نہیں لگائیں گے۔ ہم سب مل کر حلال پیسے جمع کریں، حلال رقم جمع کریں اور حلال رقم سے اللہ کا گھر بنائیں گے۔ کافروں کے دماغ میں بھی یہ بات تھی کہ اللہ کے گھر کو بنانا ہو تو حلال پیسے سے بنائیں گے، حرام کے نہیں۔ انہیں پتا ہے کہ اللہ کا مکان ہے، اللہ کا گھر ہے، کعبۃ اللہ سب سے پہلا اللہ کا مکان ہے، اس کو کیسے ہم حرام پیسے سے بنائیں گے؟ مشورہ ہو گیا تھا کہ حلال پیسے سے ہمیں اللہ کا گھر بنانا ہے، اور لوگ پتھر لانے لگے، جمع کرنے لگے۔ لیکن اب سوال ہوتا ہے سب سے پہلے کعبہ کی دیوار گرائے کون؟ ڈر لگتا تھا نا اللہ کے گھر کو توڑنے کا، اللہ کے گھر کو گرانے کا ڈر لگتا تھا، اس لیے کہ کعبۃ اللہ کی اس وقت چھت نہیں تھی، اندر میں ایک سائٹ پر داہنی طرف کعبۃ اللہ کے ایک کنواں جیسا تھا۔ لوگ اپنے نظر، اپنے پیسے، اپنے کپڑے، خوشبوئیں، ساری امانتیں، ساری نظریں جو کعبۃ اللہ پر چڑھاتے تھے وہ اس کنویں میں ڈالتے تھے۔ یہاں تک کہ تاریخ میں آتا ہے ایک آدمی نے چوری کرنے کی کوشش کی، اس میں سے وہ خود اس کنویں میں گر کر مر گیا تھا، لیکن اللہ پاک نے اس کے بعد
اس کنویں میں، اس جگہ میں ایک سفید قسم کا بہت بڑا سانپ مسلط کر دیا کہ کوئی اس چیز کی چوری نہ کرے۔ اس میں ایک سانپ رہتا تھا، کبھی کبھی دیوار کے اوپر آ کر منہ نکالتا تھا، واپس اندر چلا جاتا تھا۔ اب کرے کون؟ اس سانپ کو نکالے کون؟ سارے لوگ ڈرتے تھے اللہ کی دیوار گرانے سے۔ اندر میں سانپ تھا، وہ اندر میں ہی رہتا تھا۔ اللہ کی طرف سے گویا ایک بندوبست تھا کہ کوئی چوری نہ کرے۔ ولید بن مغیرہ بہت بڑھا تھا، چودھری تھا، بہت مالدار تھا۔ اس نے کہا اس کام کو سب سے پہلے میں کروں گا، میری عمر بھی ہو چکی ہے، میں نے زندگی بھی دیکھ لی ہے، اگر کچھ ہوگا تو مجھے ہوگا، اگر عذاب آئے گا تو مجھ پر آئے گا۔ تم لوگ بیٹھو، سب سے پہلے میں کعبۃ اللہ کی دیوار کو چڑھ کر، دیوار کے اوپر چڑھ کر ایک طرف کا توڑ دیتا ہوں، پھر پوری رات انتظار کرتے ہیں اللہ کا عذاب آتا ہے یا نہیں۔ اللہ اکبر! ڈرتے تھے اللہ کے گھر کو نقصان پہنچانے سے۔ اوپر چڑھا، تھوڑا سا حصہ توڑ دیا، اور اس کے بعد نیچے اتر کر پوری رات دعائیں کرتے رہے، یہاں تک کہ ولید بن مغیرہ نے یوں دعا کی، اللہ ہم تیرے گھر کو بگاڑنے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ یہ بوسیدہ اور پرانا ہو چکا ہے، ہم چاہتے ہیں حلال روزی سے یہ مکان ہم بنائیں بہترین انداز میں، اور جتنا ہمارے پاس حلال پیسہ ہے اس سے ہم دیوار بنائیں گے۔ اس لیے ان کے پاس اتنا انف منی نہیں تھی، انف پیسہ نہیں تھا کہ یہ مکمل کعبہ بنائے جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ اس لیے انہوں نے حتیم والا حصہ چھوڑ دیا، اس لیے کہ ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ مکمل دیوار بنائے۔ یہ مکہ کے قریشیوں نے سب نے مل کر یہ دیوار بنائی تھی، یہ گھر بنایا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد دوبارہ ارادہ کیا تھا کہ میں ابراہیم علیہ السلام جیسا مکان دوبارہ بناؤں، لیکن عائشہ یہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، کہیں یہ نہ سمجھ لے کہ انہوں نے ہمارا بنایا ہوا مکان توڑ دیا، اس لیے میں اسی کو باقی رکھتا ہوں۔ آج بھی اسی شکل پر موجود ہے جو قریشیوں نے، مکہ کے سرداروں نے بنایا تھا حلال پیسے سے، لیکن اتنا پیسہ نہیں تھا کہ مکمل بنا سکے، تو حتیم والا حصہ ایک سائڈ پر چھوڑ دیا تھا۔ اس لیے حتیم کو ملاتے ہوئے ہمیں طواف کرنا پڑتا ہے۔ حتیم کے اندر سے کوئی طواف کرے گا تو اس کا طواف مکمل نہیں ہوتا ہے۔ یہ کعبہ اس شکل سے آج تک موجود ہے۔ اس کعبے کو بنایا، لیکن ولید بن مغیرہ نے توڑنے کے بعد پوری رات انتظار کیا، دعائیں کرتے رہے، صبح تک دیکھا کوئی نقصان نہیں ہوا، تو دعائیں کرتے رہے اللہ پاک اب اندر میں سانپ ہے وہ کیسے ہٹے گا۔ دعائیں کرتے رہے، انہیں پتا ہے اللہ کا مکان ہے، اللہ کو مانتے تھے، ہاں اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک تو کرتے تھے، لیکن اللہ کو تو مانتے تھے کہ ایک اللہ ہے، اس کا یہ مکان ہے۔ اللہ سے دعا کرتے تھے اللہ ہمیں یہ مکان بنانا ہے، لیکن اندر میں سانپ ہے، اس کا تو کوئی بندوبست کر دے۔ اچانک ایک بہت بڑا پرندہ آتا ہے، اپنے منہ میں اور اپنے پنجے میں اس سانپ کو پکڑ کر پھر اجیات کی طرف لے جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ پھر انہوں نے دیواروں کو توڑا، توڑنے کے بعد قریشیوں نے حلال رقم سے اب مکان بنانا شروع کیا، دیواریں بنا دی۔ اب رکھنا ہے حجر اسود کا مسئلہ۔ حجر اسود کون رکھے؟ سارے خاندان کے سردار کہتے تھے ہم رکھیں گے، وہ سردار کہتا تھا ہم رکھیں گے۔ آپس میں لڑائیاں ہونے لگی، ہر خاندان کا سردار چاہتا تھا میرے ہاتھ سے حجر اسود رکھا جائے، میرے ہاتھ سے رکھا جائے، یہاں تک کہ قبیلہ عبد الدار اور قبیلہ عدی، ان لوگوں نے تو اپنے بدن سے خون ایک پیالہ بھر کر نکالا اور اپنے ہاتھ کو اس خون میں رنگین کیا اور بتایا دیکھو ہم لڑنے کے لیے تیار ہے، ہم قتال کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ حجر اسود اس کی جگہ پر ہم رکھیں گے۔ اس زمانے میں یہی شریف آدمی جس کا نام میں نے بتایا حذیفہ ابو امیہ ابن مغیرہ، بہت شریف آدمی تھے، بہت سمجھدار آدمی تھے، لوگ ان کی بات کو مانتے تھے۔ یہ حذیفہ ابو امیہ ابن مغیرہ نے سب سے کہا دیکھو میرا ایک فیصلہ ہے، اگر تمہیں سمجھ میں آ جائے ایسا کرتے ہیں، صبح فجر سے پہلے تہجد کے وقت میں باب صفا سے
آج کل اس دروازے کا نام باب السلام ہے۔ باب صفا سے اگر کوئی آدمی جو بھی پہلا آئے، سب سے پہلے حرم میں پہلا آ جائے تہجد کے وقت، وہ آدمی وہ فیصلہ کرے گا، وہ حجر اسود کو رکھے گا، وہ فیصلہ کرے گا۔ اللہ کو کرنا ایسا ہوا، سارے چودھری حرم میں بیٹھے بیٹھے انتظار کرتے رہے کہ تہجد کے وقت کون پہلا آتا ہے۔ دیکھا اللہ کو یہی منظور تھا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال کے نوجوان ہیں، تہجد کے وقت نماز پڑھنے کی نیت سے حرم شریف میں باب صفا سے باب سلام سے حرم میں داخل ہوتے ہیں۔ سارے چودھری، سارے وزیرے، سارے سردار دیکھ کر شک ہو گئے، اللہ اکبر، یہ تو محمد ہے جن کو ہم صادق الامین کہتے ہیں، یہ سچے ہیں، یہ وعدے کے پکے ہیں، یہ امانت دار ہے، یہ جو فیصلہ کریں گے ہم سب کو منظور ہے۔ اب فیصلہ کرنا تھا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا۔ ساری باتیں سننے کے بعد کیا مسئلہ ہوا، ساری باتیں سنائی، اب فیصلہ کیا۔ اپنی چادر نکالی، فرمایا ایک چادر لاؤ، چادر کو بچھا دی، اپنے ہاتھ سے حجر اسود کو اٹھایا، اس چادر میں رکھا۔ اب سارے سرداروں سے کہا تم سب مل کر چادر کو اٹھاؤ، سب حصہ لے لو اس میں۔ چادر کو سب نے اٹھائی، سارے سردار نے مل کر پوری چادر کو، اس کے اندر میں حجر اسود ہے، سارے اٹھا کر کے کعبہ کے پاس لائے۔ اب سب مل کر یہ چادر کو رکھ دو۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھایا اور اس کی جگہ کعبہ کی دیوار پر لگایا۔ لیکن لگانے سے پہلے جب یہ کعبہ کے قریب جاتے تھے، تاریخ میں لکھا ہے نجدی یعنی ابلیس انسان کی شکل میں آ کر کہنے لگا تم کیسے وزیرے ہو، کیسے سردار ہو، اتنی بڑی عمر والے ہو، اتنے مالدار ہو، ایک نوجوان کی بات تم مانتے ہو، اس کے فیصلے پر راضی ہو گئے۔ قریب تھا کہ دوبارہ لڑائی چھڑ جائے، لڑائی شروع ہو جائے، لیکن سب کے دل میں یہ بات آئی نہیں، یہ تو صادق ہے، یہ تو سچے ہیں، ان کی بات ہم مان لیتے ہیں۔ ان کی بات کو مان لی گئی اور اس کے بعد حجر اسود کو رکھا گیا، ساری لڑائیاں ختم ہو گئی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف ہی لائے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تشریف لائے ہیں لوگوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے، دشمنی کو ختم کرنے کے لیے۔ یہ عمر جا رہی ہے آگے، جب آپ کی عمر 40 سال کی ہوتی ہے تو اس عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک شوق اور ایک جذبہ پیدا ہوا کہ میں ایک ایسی جگہ متعین کروں جہاں پر کوئی مجھے عبادت میں ڈسٹرب نہ کرے۔ جبل نور پر تشریف لے جاتے تھے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جبل نور پہاڑ کے اوپر کتنی اونچی جگہ ہے، وہاں پر چلے جاتے تھے اور غار کے اندر میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ آپ وہاں سے دیکھو گے تو کعبہ نظر آتا ہے، وہاں سے بیٹھے بیٹھے کعبہ کو دیکھتے اور اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ کبھی 3 دن کے لیے، کبھی 7 دن کے لیے، دن رات مل کر، کبھی 40 دن کے لیے کھانا لے جاتے تھے، زیتون لے جاتے تھے، سوکھی روٹی کے ٹکڑے لے جاتے تھے، کچھ سوکھا گوشت کے ٹکڑے لے جاتے تھے۔ جب کھانا پورا ہو جاتا واپس گھر پر تشریف لے آتے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کچھ کھانا پھر تیار کر دیتی تھی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ ان عرصے میں بہترین سے بہترین خواب آنا شروع ہوا، بہترین سے جو خواب دیکھتے تھے وہ خواب سامنے نظر آتا تھا، یعنی دین میں اس کی تعبیر بھی پوری ہو جاتی تھی۔ غار کے اندر میں آپ عبادت کرتے، اچانک ایک دن آتا ہے اور وہ بعض علماء فرماتے ربیع الاول کا مہینہ ہے، بعض تاریخ کی روایت میں آتا ہے رمضان کا مہینہ ہے، منڈے کا دین ہے، پیر کا دین ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات گزار رہے ہیں عبادت میں۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، جبرائیل علیہ السلام آئے۔ اس سے پہلے آوازیں آتی تھی یا محمد آپ آخری رسول ہو، آپ کو مبارکبادی ہو، آوازیں آتی تھی۔ اب جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا آپ رسول ہو، میں جبرائیل ہوں، یہ کہہ کر اندر تشریف لائے۔ بعض روایت میں آتا ہے ایسے ہی سامنے آئے اور آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اقرا، پڑھیے، اقرا پڑھیے۔
रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा अना बिकारी, मुझे पढ़ना नहीं आता, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं अनलिटेड हूँ, उम्मी हूँ, मुझे पढ़ना नहीं आता। तो फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने से दबाया, जोर से दबाया, फिर फरमाया इकरा, पढ़िए। फरमाया मा अना बिकारिन, मुझे पढ़ना नहीं आता है। दोबारा फिर दबाया। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुझे इतना जोर से दबाया कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरी जान निकल जाएगी, मेरी मौत हो जाएगी। आपने फिर छोड़ दिया। जिब्राईल की ताकत, अल्लाह अकबर, 600 पर वाले फरिश्ते रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दबा रहे हैं और फरमाया इकरा। बाज़ रिवायत में 2 मरतबा, बाज़ में 3 मरतबा। जब दबाया 2 मरतबा या 3 मरतबा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से अब शुरू हो गया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। 5 आयतें, ये सबसे पहला नूर, सबसे पहली आयतें कुरान करीम की इक़रा बिस्मि की यहाँ पर नाजिल हो रही है। आपने अपनी ज़बान से पढ़ा, लेकिन जिब्रील अलैहिस्सलाम फिर चले गए। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डर गए, घबरा गए, इसलिए कि पहले कभी ऐसा वाक़या नहीं हुआ था। जल्दी जल्दी घर पर तशरीफ़ लाए। खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे ब्लैंकेट उड़ा दो, चादर उड़ा दो। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने चादर उड़ा दी। फिर उसके बाद थोड़ी तसल्ली हुई तो फरमाया क्या हुआ, आप क्यों घबरा गए, क्या हो रहा है? फरमाया एक आदमी की शक्ल में मेरे पास को आया, उस जगह में जबल नूर में मुझे दबाया और बदन मेरा कांप रहा था, करीब था मेरी जान निकल जाए। फरमाया सबसे पहली नसीहत करने वाली, तसल्ली देने वाली अगर कोई थी तो खदीजतुल कुबरा थी। खदीजतुल कुबरा है। सबसे पहला जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया खदीजतुल कुबरा ने, कल्ला, कल्ला, और इंग्लिश में कहते हैं नेवर एवर, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता है, कल्ला। अल्लाह को ये लफ्ज़ तसल्ली का इतना पसंद आया, इतना पसंद आया। मुहद्दिसीन फरमाते हैं, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इन 5 आयत के बाद सबसे पहला अब जो लफ्ज़ नाजिल होता है वो कल्ला है। खदीजतुल कुबरा की नसीहत और तसल्ली का जो लफ्ज़ है कल्ला इतना पसंद आया कि सबसे पहले अल्लाह ने कुरान में इस 5 आयत के बाद उतारा कल्ला इन्नल इंसान लयतगा। इसी सूरत में आगे कह रही है वल्लाही ला युज़ीकल्लाहु अबदा, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको गमगीन नहीं कर सकते, अल्लाह आपको परेशान नहीं कर सकते। इन्नका लतसिलुर रहीम, इन्नका लतसिलुर रहीम व तहमिलुल कल्ला व तक्सिबुल मादूम व तुकरिउ ज़ैफ व तुईनु अला नवाइबिल हक। आप तो सिला रहमी करने वाले, तोड़ा हुआ जोड़ने वाले, आप तो जिस पर बोझ है उसके बोझ को हल्का करने वाले, आप तो गरीबों की मदद करने वाले, मेहमानों का इकराम करने वाले, किसी को मदद की ज़रूरत हो उसकी मददगिरी खबरगिरी करने वाले, आपको कौन तकलीफ दे सकता है? चलो मेरे साथ मेरे चचाजाद भाई के पास, वरका बिन नौफल जो इंजील का, बाइबल का आलिम है, तौरात का हिब्रू ज़बान जानने वाला और अरबी में लिखने वाला, ट्रांसलेशन करने वाला बहुत बड़ा आलिम है। खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ करके ले जाती है अपने चचाजाद भाई के पास। अल्लाह अकबर। वरका बिन नौफल ने दरवाज़ा खोला और कहा आओ बैठो। उसके बाद वरका बिन नौफल ने, खदीजतुल कुबरा ने पूरा वाक़या बयान किया। वरका बिन नौफल फरमाते हैं देखो
کوئی تکلیف نہیں ہوگی آپ کو. آپ کے پاس وہی آئے تھے جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تھے. جبرائیل علیہ السلام آپ اس امت کے نبی بننے والے ہیں، لیکن پھر ان کی پیشانی پر بوسہ دے کر کہا گھبراؤ نہیں، لیکن ایک وقت آئے گا آپ کی قوم آپ سے دشمنی کرے گی، آپ سے نفرت کرے گی، مکہ سے نکال دے گی. اگر میری زندگی باقی رہی تو میں آپ کی مدد کرتا، لیکن میری عمر باقی نہیں رہے گی. روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے ورقہ کو دیکھا جنت میں سرخ لباس پہن کر گھوم رہے تھے. کہا اگر میں زندہ رہتا تو آپ کی مدد کرتا، لیکن کہا میری قوم مجھے نکال دے گی. کہا ہاں آپ کی قوم. کہا مجھے تو لوگ صادق الامین کہہ رہے ہیں. فرمایا پھر بھی آپ کو نکال دے گی، آپ دین کی دعوت دیں گے انشاءاللہ. پھر اگلے درس میں آگے بات بیان کی جائے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے کون کون تھے، اور اس کے بعد آپ نے دعوت دینا شروع کیا. وہ پورا واقعہ مکہ کا بیان کیا جائے گا. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.